ویلکم ٹو دا گوگل کلاس سیکنڈ ایئر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے انوائرنمنٹل کیمسٹری جو چیپٹر ہے وہ ختم کیا. لاسٹ آرٹیکل گرین کیمسٹری تھا. آج شروع کریں گے ایکسرسائز. ایکسرسائز میں اسٹوڈنٹ پہلا حصہ آپ کو پتہ ہے ایم سی کیوز کا ہوتا ہے. تو ایم سی کیوز شروع کرتے ہیں. نمبر 1, وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ سیکنڈری پالوٹنٹ. کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں, کہتے ہیں اس میں سیکنڈری پالوٹنٹ کون سا ایسا ہے جو سیکنڈری پالوٹنٹ نہیں ہے. اوزون پرائمری پالوٹنٹ ہے, کاربونک ایسڈ بنتا ہے, سلفیورک ایسڈ بنتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ. تو آنسر ہے جی کاربن ڈائی آکسائڈ, پہلے کا آنسر. نمبر 2 پہ جاتے ہیں. پالوٹنٹ ہیو ایڈورس ایفیکٹ اوور. پالوٹنٹ کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ پالوٹنٹ کیسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, جو پالوشن پھیلاتا ہے, آلودگی یا گندگی پھیلاتا ہے, اس کو پالوٹنٹ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں پالوٹنٹ کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے کس کے اوپر, یعنی جو گندہ کرنے والی چیزیں, آلودہ کرنے والی چیزیں پالوٹنٹ ہیں, ان کے برے اثرات ہوتے ہیں کس کے اوپر. کہتے ہیں جی بایوسفیئر کے اوپر, ایکو سسٹم کے اوپر. بایوسفیئر جدھر زندگی ہے, ایکو سسٹم جو ماحول ہمارا بنا ہوا, ہائیڈروسفیئر جدھر پانی ہے, ڈی پارٹ آل یا سب پہ پالوٹنٹ کا برا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو آنسر ہے جی ان تمام پہ, آل, تمام پہ, چاہے وہ بایوسفیئر ہو, چاہے ایکو سسٹم ہو, چاہے ہائیڈروسفیئر ہو, سب پہ پالوٹنٹ کا ایڈورس ایفیکٹ آتا ہے, یعنی برے اثرات آتے ہیں. تو یہ تھا کوشچن نمبر 2. اب 3 کی طرف جاتے ہیں. اوزون لیئر ان اپر ایٹماسفیئر از بینگ ڈسٹرائڈ بائی. اوپر فضا میں جو اوزون لیئر ہے وہ کس طریقے سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے, اس کو کون ڈسٹرائے کر رہا ہے. پہلا آتا ہے جی کلورو فلورو کاربن, دوسرا آتا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ, تیسرا آتا ہے سموک, چوتھا آتا ہے فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ. تو جواب جو آتا ہے جی وہ سی ایف سی ہے, آپ کو پتہ ہے کلورو فلورو کاربنس, یہ اس کا آنسر. تو یہ تھا تیسرا ایم سی کیوز. اب جاتے ہیں اسٹوڈنٹ چوتھے ایم سی کیوز کی طرف. کہتے ہیں ڈرینڈ سیوج ہیز بی او ڈی. ڈرینڈ سیوج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانی جو استعمال شدہ ہے, کسی فیکٹری سے نکلا ہے یا گھر سے نکلا ہے, اسے ڈرینڈ سیوج بولتے ہیں. بی او ڈی بولتے ہیں جی بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ. تو کہتے ہیں وہ پانی جو کسی فیکٹری سے نکل کے آیا ہے یا کسی گھر میں استعمال ہو کے آیا ہے, استعمال شدہ پانی ہے, اس میں جو بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ ہے, یعنی کتنی آکسیجن ہونی چاہیے اندر زندگی کو پانی میں چلانے کے لیے, تو وہ کم ہو زیادہ ہو کتنی ہو. تو جواب ہے جی مور دین دیٹ آف واٹر. عام پانی میں جو بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ ہے اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ چاہیے. تو آنسر آئے گا مور دین دیٹ آف واٹر. تو یہ تھا جی چوتھا. نمبر 5 پہ جائیں. فوٹو کیمیکل اسموگ از پرائمرلی کازڈ بائی. فوٹو کیمیکل اسموگ جو ہے وہ کس سے بنتا ہے. فوٹو کیمیکل اسموگ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے پین وغیرہ آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اور اس میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتی ہے, تو یہ NO2 سے بنتا ہے. آنسر ہے NO2. تو یہ تھا 5واں ایم سی کیوز. اب جاتے ہیں جی چھٹے ایم سی کیوز کی طرف. اور چھٹا ایم سی کیوز اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہا ہے, ریزلٹ آف اوزون ہول از. اوزون میں ہول ہو گیا, سوراخ ہو گیا اوزون جو ہے اس کے اندر, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ظاہر ہے سوراخ ہو گیا تو زمین اس سوراخ میں سے ریز نکل کے آئیں گی اور زیادہ زمین کے حصے پہ پڑیں گی. تو گریٹر ایکسپوجر آف ارتھ ٹو یو وی, یہ اس کا آنسر ہے. تو جتنا بڑا سوراخ ہوگا اتنا نیچے زمین کا حصہ زیادہ ایکسپوز ہوگا, اوپن ہوگا, اس پہ آگے اور ریز پڑیں گی اور کینسر وغیرہ پھیلائیں. تو آنسر ڈی پارٹ. تو یہ تھا چھٹا. اب آتے ہیں 7ویں کی طرف, نمبر 7. اور نمبر 7 میں ہے جی وچ ون آف دا فالوئنگ سبسٹنس از ناٹ پریزنٹ ان ایسڈ رین. نیچے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں, تو اس میں ایسڈ رین میں جو ہے وہ کون سا موجود نہیں ہوتا. تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے ایسٹک ایسڈ ایسڈ رین میں موجود نہیں ہوتا. سلفیورک ایسڈ تو ہوتا ہے, اور سلفیورس ایسڈ H2SO3 یہ بھی ہوتا ہے, HNO3 یہ بھی ہوتا ہے, لیکن لاسٹ والا جو ہے جی ایسٹک ایسڈ, یہ تو ایسڈ رین کے اندر موجود نہیں ہوتا. تو یہ 7واں ایم سی کیوز تھا. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ 8ویں ایم سی کیوز کی طرف. اور 8واں ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے.
फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट पैन इज़ फॉर्म बाय। तो जो फोटोकेमिकल पैन है, ऑक्सीडेंट पैन जिसको कहते हैं ये पैन किससे बनता है? तो जवाब लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑन हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इफ सनलाइट नहीं है, ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द एक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑन हाइड्रोकार्बन, यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड का हाइड्रोकार्बन पे एक्शन होगा और सनलाइट की मौजूदगी में, तब पैन बनेगा। तो ये तो पैन वाला आप फोटोकेमिकल स्मोक मेरे साथ पढ़ के, तो उसका आंसर जो है वो आपने देख लिया। ये था जी 8वां। अब सुन जाते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 में जो सवाल आ रहा है जी, नंबर 9, विच कंपाउंड इज़ बेस फॉर कोरियन रेजिस्टेंस पेंट? कोरियन रेजिस्टेंस पेंट यानी ऐसा पेंट जो जंग लगने से रोकता है। तो कहते हैं इसमें विच कंपाउंड इज़ बेस, इसके लिए कंपाउंड कौन सा बेस करता है? जवाब है जी रेड लेड, ये इसके ऊपर बेस करता है। तो ये आ गया जी नंबर 9 का आंसर। नंबर 10 स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन, द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड रेंज ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज। ट्रोपोस्फेयर का जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रेंज करता है वो कौन सा है? तो जवाब है जी 15 to -56। तो ए पार्ट इसका आंसर है। ट्रोपोस्फेयर जो है उसके अंदर टेम्परेचर रेंज जो होती है वो ए पार्ट जो जवाब है ये होती है। तो ये भी आपने देख लिया। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ आपने 10 देख लिए। अब एमसीक्यूज़ जो है वो ख़त्म। अब हम आएंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास जो सवाल आएंगे जी, उसमें पहला सवाल जो है वो आएगा डिफ़ाइन द फॉलोइंग। और ये डिफ़ाइन द फॉलोइंग जो है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें पहला आ गया जी कॉन्टामिनेंट्स किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट कॉन्टामिनेंट्स आपको पता है ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपाउंड जो कि मिकदार, एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हों, उनको हम कॉन्टामिनेंट्स कह देते हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट भी कहते हैं। कॉन्टामिनेंट्स का मतलब ये कंटेमिनेशन फैलाने वाली, ये गंदगी फैलाने वाली। तो ये कॉन्टामिनेंट्स जो हैं इनको कहते हैं। अब कॉन्टामिनेंट्स जो है इसकी डेफिनेशन में आप आएँ तो देखें, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिज़िकल सब्सटेंस which in sufficient concentration can affect the living organism through air, water, soil and food। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बायोलॉजिकल होगा या केमिकल होगा या फिज़िकल सब्सटेंस होगा जो कि ज़्यादा मकदार में मौजूद होगा। और ये फिर देख लें कॉन्टामिनेंट्स क्या होगा, कोई सब्सटेंस होगा या कंपाउंड होगा जो बायोलॉजिकल होगा यानी ज़िंदा होगा, लिविंग, और केमिकल नेचर का होगा या फिज़िकल सब्सटेंस होगा। ये करेगा क्या, ये ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा मकदार के अंदर पाया जाएगा और ज़्यादा मकदार की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर अपने असरात छोड़ेगा। और कहाँ पे, एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, सॉइल यानी ज़मीन के ज़रिए एंड फूड के ज़रिए। तो फिर इस कंपाउंड को जो कि बायोलॉजिकल है, केमिकल है या फिज़िकल है, लेकिन मकदार में ज़्यादा होने की वजह से अपने असरात जो है वो ज़िंदा चीज़ों के ऊपर छोड़ रहा है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ज़मीन सॉइल के थ्रू और फूड के थ्रू। तो फिर इस सब्सटेंस को हम कॉन्टामिनेंट्स बोलेंगे। तो कॉन्टामिनेंट्स की डेफिनेशन जो है वो बड़ी डिटेल से आपने देख ली, और चूँकि थोड़ा सा टेक्निकल है एक दफ़ा फिर देख लें। ऐसा कंपाउंड या सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल हो यानी लिविंग हो, या केमिकल हो या फिज़िकल हो, और हो ज़्यादा मकदार, तो ये अपने असरात छोड़ेगा किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किस चीज़ के ज़रिए, एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, सॉइल ज़मीन के ज़रिए या फूड के ज़रिए। तो फिर इस कंपाउंड को हम, सब्सटेंस को कॉन्टामिनेंट्स बोलेंगे। तो ये तो था जी नंबर 1 कॉन्टामिनेंट्स किसे कहते हैं, ये इसकी डिटेल थी। अब आगे जाते नंबर 2 पे। नंबर 2 में पूछते हैं जी यूट्रॉफिकेशन किसे बोलते हैं। स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है EUTROPHICATION, यूट्रॉफिकेशन किसे कहते हैं। कहते हैं एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
ان دا ایکوسسٹم، ہمارے ماحول میں کسی بھی آرگینک میٹر کی جو سپلائی ہے، جو آرگینک میٹر آ رہا ہے، اس کے ریٹ کو اگر آپ زیادہ کر دیں تو اسے یوٹروفیکیشن بولیں گے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، ہمارے ایکو سسٹم میں، ہمارے ماحول میں جو آرگینک میٹر کی سپلائی ہو رہی ہے، جو آرگینک میٹر بن رہا ہے، اگر یہ مقدار سے زیادہ ہو گیا، اس کا ریٹ انکریز ہو گیا، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یوٹروفیکیشن ہو رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ کسی بھی ماحول کے اندر جو کہ آرگینک میٹر بن رہا ہے، آرگینک چیز بن رہی ہے، اور وہ جتنی مقدار میں چاہیے اس سے اگر وہ زیادہ بن رہی ہے تو پھر ہم اس کو یوٹروفیکیشن بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ نمبر 3 میں کہتا ہے بی او ڈی کیسے کہتے ہیں؟ اب اسٹوڈنٹ بی او ڈی کیا چیز ہے؟ بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ۔ بی او ڈی کیسے کہتے ہیں جی؟ بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کو بولتے ہیں بی او ڈی۔ اٹ اسٹینڈس فار بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ۔ بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کا اسٹوڈنٹ مطلب کیا ہوگا؟ ذرا نیچے ہم پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ اماؤنٹ آف ڈیزالوڈ آکسیجن نیڈیڈ بائی ایروبک بایولوجیکل آرگنزم ان اے باڈی آف واٹر ٹو بریک دا آرگینک میٹیریل پریزنٹ ان دا گیون واٹر سیمپل۔ کہتا ہے یہ ایک اماؤنٹ ہوگی کس کی؟ حل شدہ آکسیجن کی۔ بی او ڈی کیا ہوگا جی؟ ایک اماؤنٹ ہوگی، مقدار ہوگی کس کی؟ ڈیزالوڈ آکسیجن کی، حل شدہ آکسیجن کی، جو کہ نیڈیڈ ہوگی یعنی چاہیے ہوگی، کس کو؟ ایروبک۔ ایروبک کا مطلب آکسیجن ایسے بیکٹیریاز یا جراثیم یا لیونگ آرگنزم جن کو آکسیجن چاہیے، اسے ایروبک کہتے ہیں۔ ایروبک اور بایولوجیکل آرگنزم کے لیے ان دا باڈی آف واٹر، پانی کے اندر، ٹو بریک دا آرگینک میٹر پریزنٹ ان دا گیون واٹر سیمپل۔ تو اگر آپ پورے پیراگراف کا مطلب سمجھیں تو پورا پیراگراف کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آکسیجن کی وہ مقدار ہوگی، بی او ڈی بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ، یہ آکسیجن کی وہ مقدار ہوگی جو کہ چاہیے ہوگی، اور کس کے لیے چاہیے ہوگی؟ ایروبک یعنی آکسیجن لینے والے لیونگ آرگنزم کے لیے، اور بایولوجیکل زندہ چیزیں جنہیں آکسیجن چاہیے ان کے لیے ضروری ہے یہ آکسیجن، اور یہ کدھر ہوں گے؟ پانی کے اندر ہوں گے، تاکہ آرگینک میٹر جو پانی کے اندر موجود ہے، وہ آرگینک میٹر سمپل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو سکے اور اس کا نظام جو ہے وہ چل چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی لیونگ آرگنزم ہے، لیونگ کریچر ہے، یا کوئی پودے وغیرہ ہیں جن کو آکسیجن چاہیے تاکہ وہ پانی کے اندر اپنے نظام کو چلا سکیں، تو اس آکسیجن کی مقدار کو بی او ڈی بولتے ہیں، بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پانی ہے، پانی کے اندر الجی ہے، فنجائی ہے، پانی کے اندر مچھلیاں الجی وغیرہ کھاتی ہیں، اندر مچھلیاں بھی موجود ہیں، فراگ جو ہیں وہ مینڈک وغیرہ وہ بھی موجود ہیں، کوئی جراثیم وغیرہ ہیں، کیڑے مکوڑے، منی کریچر فشز ہیں، مچھلیاں ہیں، تو تمام چیزیں پانی کے اندر موجود ہیں جی، پودے بھی ہیں پانی کے اندر، اندر کی ایک زندگی ہے، میرین لائف جس کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کو چلنے کے لیے اسٹوڈنٹ اندر آکسیجن چاہیے نا، ایسے تو وہ نہیں چلیں گے، تو جو آکسیجن ان کو چاہیے اس کو بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ بولتے ہیں۔ تو اب بہت زیادہ میں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ نیکسٹ، بی او ڈی از دا اماؤنٹ آف آکسیجن ریکوائر۔ بی او ڈی از دا اماؤنٹ آف آکسیجن ریکوائر فار مائکروبل۔ مائکروبل کیسے کہیں گے جی؟ مائکروبل کہتے ہیں جو مائکرو آرگن ہے، مائکروبل میٹابولزم آف دا آرگینک کمپاؤنڈ ان دا واٹر۔ تو بی او ڈی جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ آکسیجن کی وہ مقدار ہے جو ہمیں چاہیے۔ مائکروبل چھوٹے چھوٹے میٹابولزم جو کریچر ہے پانی کے اندر، اس کے میٹابولزم کے لیے، یعنی باڈی کے اندر خوراک چیزیں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، اور اس کی باڈی کنسٹرکشن بھی ہوتی رہتی ہے لیونگ آرگنزم کی، چاہے فش وغیرہ ہو یا پلانٹ ہو، آرگینک کمپاؤنڈ کی پانی کے اندر، تو ان کو جو آکسیجن چاہیے اس کو بی او ڈی بولتے ہیں۔ تو یہ اور ڈیٹیل سے ہم نے یہاں پہ کر لی۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ کتنے کر لیے ہیں جی؟ شارٹ کوشچن، اس میں سے 2 کر لیں۔
اب جاتے ہیں تیسرے کی طرف. نمبر 3 ہے جی واٹ از دا امپورٹنس آف ڈیزالوڈ آکسیجن ان واٹر. پانی کے اندر جو آکسیجن حل ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تو ابھی ہم نے اوپر بات کر دی ہے. پانی کے اوپر جو اندر جو ڈیزالوڈ آکسیجن ہوتی ہے, حل شدہ آکسیجن ہوتی ہے, تو مچھلیاں اسے سانس لیتی ہیں اور وہ آکسیجن اندر چاہیے ہوتی ہے. جو پودے ہوتے ہیں ان کو آکسیجن اندر چاہیے ہوتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم ہیں پانی کے اندر ان کو بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. بی او ڈی جو اوپر پڑا ہے یہ وہی ہے کہ آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے وہ پانی کی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے. تو پانی میں آکسیجن نہیں ہوگی تو مچھلیاں کہاں سے سانس لیں گی. اب اسے ڈیٹیل سے دیکھیں. ایکویٹک ڈیزالوڈ آکسیجن, پانی کے اندر جو آکسیجن حال ہوتی ہے, نیسیسری فار گڈ واٹر کوالٹی آکسیجن از نیسیسری. یہ ایک اچھی پانی کی کوالٹی کو بھی پیش کرتی ہے جی کہ اس کے اندر ڈیزالوڈ آکسیجن جو ہے جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہونی چاہیے. اس کے اندر نیسیسری ایلیمنٹ ہونے چاہئیں, تمام کے تمام وہ ایلیمنٹ ہونے چاہئیں جو زندگی چلانے کے لیے ضروری ہیں پانی کے اندر, وہ ہونا چاہیے. نیچرل اسٹریم پیوریفیکیشن پروسیس ریکوائر آکسیجن ان آرڈر ٹو پرووائڈ فار ایروبک لائف فارم. لوور دا کنسنٹریشن آف ڈی او, ڈیمانڈ آف آکسیجن کی اگر جو کنسنٹریشن ہے یہ اگر کہتے ہیں جی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ ڈفرینٹ آئیں گے. اور وہ ریزلٹ جو ڈفرینٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے جی. آکسیجن اگر کم ہے تو کیا ہوگا, گریٹر دا اسٹریس, زیادہ اسٹریس پانی کے اندر ہوگی اور اس کی وجہ سے ریزلٹ کیا ہوگا, لارج فش کل. اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیاں جو ہے وہ مر جائیں گی. تو اسٹوڈنٹ واپس جاتے ہیں اور اس میں جا کے پھر اس آرٹیکل کو دیکھتے ہیں. اور اس آرٹیکل میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو سوال کیا تھا جی, سوال کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں. سوال آپ کو نظر آ رہا ہے, کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے پاس یہ کوشچن نمبر 3 کو ذرا دیکھیں. کہتے ہیں جو ڈیزالوڈ آکسیجن ہے پانی کے اندر حل شدہ آکسیجن ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو جواب ہے جی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آکسیجن پانی کے اندر نہ ہوئی تو پانی کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی, اور پانی کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی تو پانی کے اندر ڈیزالوڈ آکسیجن نہیں ہے یا تھوڑی ہے, تو جو پانی کے اندر ایروبک سبسٹنس ہیں جنہیں آکسیجن چاہیے تو وہ کیسے چلیں گے. وہ لیونگ آرگنزم ہے, وہ کیسے چلیں گے. مچھلیاں ہیں وہ سانس کیسے لیں گی. اندر الجی پودے ہیں جو مچھلیاں کھاتی ہیں تو وہ جو ہیں وہ کیسے اگیں گے اندر. تو ظاہر آکسیجن ہی کم ہو جائے گی, جو ڈیمانڈ ہے اس سے کم ہو جائے گی آکسیجن, تو اس سے برے رزلٹ آئیں گے اور سٹریس ہوگی پانی کے اندر. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آکسیجن ہی کم ہے تو ظاہر ہے جو میرین لائف ہے, ایکویٹک لائف ہے, پانی کے اندر کی زندگی ہے وہ ساری ڈسٹرب ہوگی, اور جو مچھلیاں ہیں کہتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں گی. فش جو ہے وہ کلنگ ہوگی, مچھلیاں مرنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تھا جی ہمارا کوشچن, جس میں تھا جی کہ جو ڈیزالوڈ آکسیجن ہے پانی میں, جو ڈیمانڈ ہے آکسیجن کی وہ اگر پوری نہ ہو تو کیا ہوگا, ظاہر نقصان ہوگا اور اس سے مچھلیاں مرنا شروع ہو جائیں گی. اب نیکسٹ سوال ہے اسٹوڈنٹ, اور یہ ہے جی نمبر 7 آپ کو نظر آ رہا ہے. اور نمبر 7 ہے آؤٹ آف سی ایف سی اینڈ CO2 وچ ون ہیز ہائر پوٹینشیل ٹو کاز گلوبل وارمنگ اینڈ وائی. کہتے ہیں جی کلورو فلورو کاربن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ان دونوں میں زیادہ کس میں پوٹینشیل ہے, طاقت ہے کہ وہ دنیا میں گرمی زیادہ پیدا کر سکے, اور ایسا کیوں ہے. اب اس کا جواب دیکھیں جی کہ ایسا کیوں ہے. تو نیچے جواب دیے ہوئے دا اینتھروپوجینک کمپاؤنڈ. اینتھروپوجینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں مین میڈ کمپاؤنڈ جو انسانوں نے بنائے ہوئے, لائک CFC ہے, کلورو فلورو کاربن از اے گرین ہاؤس گیس. یہ گرین ہاؤس گیس ہے ود مچ ہائر پوٹینشیل ٹو انہینس دا گرین ہاؤس ایفیکٹ دین کاربن ڈائی آکسائڈ. تو جواب ہے جی یہ دو جو ہیں کلورو فلورو کاربن, پھر ایک دفعہ دیکھ لیں مقابلے میں کون کون ہے. ایک کلورو فلورو کاربن ہے, ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. کہتے ہیں دونوں میں زیادہ گرمی پیدا کرنے کی طاقت کس میں ہے. تو جواب ہے جی سب سے زیادہ طاقت CFC میں ہے, اور یہ اینتھروپوجینک ہے, انسان کا بنایا ہوا کمپاؤنڈ ہے CFC, اور یہ گرین ہاؤس گیس بھی کہلاتا ہے, اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ طاقت ہے. یہ دنیا میں گرمی زیادہ پیدا کر سکتا ہے. تو جواب آ گیا 7 کا. اب نیچے ریزن بھی دے رہے جی کہ یہ ایسا کیوں کر سکتا ہے.
अब रीज़न में देखें तो लिखा है जी CFC प्ले मेजर रोल इन ओजोन डिप्लेशन, क्योंकि ये ओजोन लेयर को CFC तबाह करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो तबाह नहीं कर सकते, ओजोन की लेयर को ये तबाह करेगा, और ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी तो यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो पास होंगी, स्ट्रेटोस्फेयर से ज़मीन पे आना शुरू हो जाएंगी, और ज़मीन पे गर्मी जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में ज़्यादा गर्मी फैलाने की वजह नहीं है, बल्कि CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जो कि ओजोन लेयर को तोड़ रही हैं, डिप्लेशन कर रही हैं, उसमें होल क्रिएट कर रही हैं, और हाई रेज जो है टेम्परेचर रेज उसको ज़मीन पे आने देती हैं, जिससे ज़मीन पे जो है गर्मी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब स्टूडेंट जाते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहा है नंबर 4। व्हाट मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर कंट्रोल ऑफ SO2 पोल्यूशन। कहते हैं जी कौन से मेथड जो हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड की पोल्यूशन फ़ज़ा में कम होनी चाहिए, ऐसे कौन से मेथड है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़ज़ा में जाती किधर से है, पहले ये मैं आपको बताऊँ। तो ज़ाहिर फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रियाँ हैं, उनकी बड़ी बड़ी चिमनी हैं ऊपर, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकल के जाती हैं। तो वेस्ट गैसेस में मुख्तलिफ़ गैसेस निकल के जा रही होती हैं, कार्बन मोनो है, कार्बन डाई निकल के जा रही है, इस तरह SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ये भी जो है वो कॉमनली निकल के जा रही होती है। अब ऐसे है कि जो फैक्ट्री की चिमनी है जिससे एग्जॉस्ट गैसेस निकल के जा रही हैं, तो उस चिमनी के आगे कोई प्रोसेस ऐसा किया जाए कि चिमनी से निकलने वाली गैसेस में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है उस गैस को यहाँ पे चेंज किया जाए, रोका जाए, और इसे फ़ज़ा में ना जाने दिया जाए, शामिल ना होने दिया जाए। तो इस तरीके से फिर हम पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये अमल कैसे होगा, कहते हैं जी SO2 फ्राम फ्लू gases is commonly removed by using chemical scrubber। तो कहते हैं केमिकल स्क्रबर, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे। केमिकल स्क्रबर यूज़ किया जाता है जी, सल्फ़र डाइऑक्साइड को फ़ज़ा में शामिल होने से रोका जाता है ताकि फ़ज़ा में इसकी पोल्यूशन ना हो। अब ये क्या होता है, स्क्रबर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ स्लरी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कंटेनर है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा। व्हेन SO2 इज़ पास थ्रू द स्क्रबर, तो इस अपरेटस से जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गुजरेगी तो डेफिनेटली सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो किस से आके टकराएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ टकराएगी, क्योंकि उसमें से गुजर के जा रही है। तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट का और सल्फ़र डाइऑक्साइड का ज़ाहिर आपस में रिएक्शन होगा। तो देखें ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है जो किसी भी फैक्ट्री की चिमनी से निकल के जा रही है, और आगे स्क्रबर लगा हुआ है यानी अपरेटस सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। तो चिमनी से निकलने वाली गैस जब स्क्रबर से, केमिकल स्क्रबर से गुजरेगी तो ज़ाहिर सल्फ़र डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट स्क्रबर में पड़ा है उससे टकराएगी और उससे रिएक्शन करेगी, तो कैल्शियम सल्फ़ाइट बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अब अगर आप गौर से देखें कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल के जा रही थी, लेकिन उसको अब तब्दील कर दिया गया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वो सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में निकल के चली गई। इस तरीके से गैस की नेचर ही चेंज कर दी गई है, सल्फ़र डाई को CO2 बना दिया गया, और इस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड की फ़ज़ा में पॉल्यूशन को रोका गया। और ये कैसे रोका गया, स्क्रबर यूज़ करके, और उसमें क्या था जी, कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट ने सल्फ़र डाइऑक्साइड को चेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर दिया। If flue gases happen to contain SO3, CaSO4 is formed। अब नेक्स्ट है जी, कहते हैं अगर जो गैसेस चिमनी से निकल रही हैं, फैक्ट्री की चिमनी से जो पॉल्यूटेंट हैं, गंदी गैसें फ़ज़ा में शामिल हो रही हैं, वो अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं है, अगर वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में आखिर में देखें आपको नज़र आ रहा है, अगर वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है तो फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है स्क्रबर में जो पड़ा कैल्शियम कार्बोनेट है उससे टकराएगी, उससे रिएक्ट करेगी, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी साथ कैल्शियम सल्फेट बना के। इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे दो रिएक्शन स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं। एक में सल्फ़र डाइऑक्साइड है जो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और आखिरी लाइन देखें इसमें SO3 है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके आखिर में देखें कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। यानी दोनों केसेस में, एक केस में सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरे केस में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, इधर नीचे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, और दोनों क्या बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है दोनों केसेस में। तो फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाएंगी
تو پھر اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں گیسز کو سلفر ڈائی کو اور سلفر ٹرائی کو فضا میں جانے سے روک دیا گیا ہے، بلکہ ان کو تبدیلی کر دیا گیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ فضا میں جا رہی ہے، گیسز تبدیل ہو چکی ہیں. اس طریقے سے سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے یا سلفر ٹرائی آکسائڈ اس کی فضا میں پالوشن جو ہے کنٹرول کی گئی ہے، اور اپریٹس جو یوز ہوا ہے اس کا نام ہے کیمیکل اسکربر، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ پڑا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی، اور اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ساری ختم، کیونکہ شارٹ کوشچن جو ہے ایم سی کیوز میں نے کروا دیے ہیں، اور جو ایم سی کیوز اے پارٹ وہ سارے ہو گئے. پھر بی پارٹ میں شارٹ کوشچن جو امپورٹنٹ ہیں وہ بھی کروا دیے، اور سی پارٹ میں جو لانگ کوشچن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے میرے ساتھ ڈیٹیل سے پورا چیپٹر جو ہے وہ پڑھا ہوئے، وہ کوشچن اسی میں سے سارے آئے ہوئے. تو ایکسرسائز ختم، یعنی یہ چیپٹر آپ نے ختم کر دیا ہے. نیکسٹ ٹائم ہم نئے چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ شروعات کریں گے. اللہ حافظ.